اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں حلق کی طرف۔ حلق سے کل 6 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ کیسے ہوتے ہیں ابھی اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات جان لیں کہ علم کے اندر شرمانا نہیں ہوتا۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو فوراً پوچھ لی جاتی ہے، اور اگر استاد یا معلم کسی بات کا حکم دے، کوئی بات کہے کہ ایسے کرو، تو بغیر شرمائے، بغیر گھبرائے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ جو آدمی علم کے راستے میں شرما جاتا ہے وہ علم سے محروم رہ جاتا ہے، کبھی بھی اس راستے میں ترقی نہیں کر پاتا۔ دیکھیں، یہ آپ کی ٹھوڑی ہے، ٹھوڑی سے تھوڑا پیچھے جہاں سے گلا شروع ہو رہا ہے وہاں اپنا شہادت کی انگلی رکھیں، کہیں غ غ غ غ غ غ غ، میری نقل اتاریں اور جس طرح میں کہہ رہا ہوں، جس طرح میں آواز نکال رہا ہوں ویسی آواز نکالیں۔ غ غ غ۔ دیکھیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے یہ آواز نکل رہی ہے، کون سی جگہ ایسی ہے جو اس آواز کے نکلتے وقت وائبریٹ کر رہی ہے، اس میں جنبش، ارتعاش پیدا ہو رہا ہے۔ غ غ غ۔ جب غرارے کرتے ہیں تو کون سی آواز نکلتی ہے؟ غ غ غ غ۔ یہ غین کا مخرج ہے، غین، جس میں جیسے سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب، غیر المغضوب، تو یہ غین ہے، اس کو پہچان لیں۔ غین غین غین، میرے پیچھے پڑھیں۔ غین 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 غین، اسی جگہ سے نکلنا چاہیے، اسی جگہ سے۔ غین غین غین، ٹھیک ہے۔ اسی جگہ سے، اسی مخرج سے ایک اور حرف بھی ادا ہوتا ہے، خا۔ یہ موٹا حرف ہے، اس کی ادائیگی میں نچلا ہونٹ بھی تھوڑا سا گول ہوگا اور آواز موٹی نکلے گی۔ خا خا خا، جیسے خراٹے لیتے ہیں نا، جیسے انگریزی میں سنورنگ کہتے ہیں۔ سارے میرے پیچھے وہ خراٹے کی آواز نکالیں، بس یہی آواز ہے، یہی مخرج ہے اور یہی آواز ہے جو آپ نے نکالنی ہے۔ خا 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 خا، خیر۔ اسی طرح سے آپ مشق کریں، اور اب اب ویڈیو کو پاز کر کے آپ غین اور خا ان دونوں حروف کو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر آگے بڑھیں۔ چلیں، یہ جو درمیان کی جگہ ہے، گلے کا درمیانی حصہ، جس میں جو تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے اور اس کے پیچھے غذا کی نالی جوڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ سانس کی نالی یہاں سے جا رہی ہے، اور جو ہے یہ اس کو لیرنگز کہتے ہیں، وائس باکس۔ جب آدمی نگلتا ہے تو وہ جگہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، یہاں سے نکلتا ہے عین۔ کیا نکلتا ہے؟ عین عین عین۔ یہ جگہ وائبریٹ ہوگی باقاعدہ اور بہت زیادہ محسوس ہوگی۔ عین عین عین، یہاں اپنے انگلی رکھنی ہے، چھوڑنا نہیں، ہٹانی نہیں انگلی۔ عین 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 عین، اور یہیں سے ایک اور حرف بھی نکلتا ہے، ہا 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 ہا۔ سانس جیسے نا باہر نکلتی ہے، کوئی آدمی وہ ٹھنڈی گولیاں جو مینٹوس وغیرہ آتی ہے اس میں کرتے ہیں، سردی کی وجہ سے آواز نکلتی ہے، اسی طرح آواز کے ساتھ ہا ہا ہا۔ حلوائی بولتے ہیں، حلوہ بولتے ہیں، اس میں جو ہا آتی ہے، ہا 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 ہا۔ یہ حلق کا درمیانی حصہ ہے۔ غین اور خا نکلے تھے حلق کے اوپری حصے سے، عین اور ہا نکل رہے ہیں حلق کے درمیانی حصے سے۔ ان کی بھی ویڈیو کو پاز کر کے 10 مرتبہ مشق کر لیں، پھر ذرا نیچے آ جائیں جہاں حلق ختم ہوتا ہے، اور یہ بالکل نیچے والا حصہ ہے، اس سے جو ہے 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ ہا بولے ہا ہا ہا، ہاتھی بولے ہاتھی، ہاتھی بولے ہاتھ، ہاتھ ہاتھ
ہا ہا ہا، بالکل پرسہولت انداز سے نکلتا ہے. عام طور پہ اردو میں یہ بولا ہی جاتا ہے، اور لوگوں کو ہا نکالنے میں تو دقت ہوتی ہے، یہ حرف نکالنے میں دقت نہیں ہوتی. یہ آنسو والی ہے کہلاتی ہے اردو میں، یہ عربی میں اس کو ہا کہتے ہیں، ہا ہا ہا. اچھا، ہا کے بارے میں ایک اور بات اردو سے متعلق سن لیں کہ عربی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے جو آنسو والی ہے اور اسے ہم بغیر کسی حرف کے یا لفظ ملائے ہوئے الگ سے پڑھتے ہیں، جیسے ہاتھی، ہاتھ. اور اگر دو چشمے والی ہے آ جائے تو جیسے عربی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو چشمے والی ہے لکھی ہوئی تھی، جیسے اسے کسی نہ کسی حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. جیسے کاف اور ہا، اس کو آپ ملائیں تو اس کو کہیں گے کھ. جیسے کھانے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کاف اور ہا یہ ملا ہوا ہے، یہ مخلوط کہلاتا ہے، کھانا. اور اگر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو چشمے والی ہے استعمال ہوئی ہے، اور اس کے برعکس اگر آنسو والی ہے وہاں پر استعمال ہو، جیسے کہاوت کے اندر ہے، تو اس میں کاف کو الگ پڑھیں گے اور ہے کو الگ پڑھیں گے. البتہ عربی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عربی میں زیادہ تر دو چشمے والی ہے لکھی جاتی ہے، اور اس کو پڑھا وہ آنسو والی ہے کی طرح جاتا ہے. اور کبھی کبھار بعض خطوط میں، بعض رائٹنگز میں آنسو والی ہے بھی لکھی جاتی ہے، لیکن اسے بھی آنسو والے ہے کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں وہ مخلوط پڑھنے کا، جیسے کھانے کے اندر کاف اور ہا کو ملا کر پڑھتے ہیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے. یہیں سے دوسرا حرف نکلتا ہے حمزہ. الف ہوتا ہے مگر اس پہ جب حرکت آ جاتی ہے زبر زیر پیش تو اس کو وہ حمزہ بن جاتا ہے. ای او کہیں ای او ای او ای او. یہاں تک آپ نے 6 حروف سیکھ لیے اور ساتھ ساتھ ان 6 حروف کے 3 مخارج بھی جان لیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. گلے کا اوپری حصہ یہاں سے غین نکلتا ہے، غین، اور نکلتا ہے خا. کون سا حرف نکلتا ہے؟ خا. نکال رہے ہیں نا میرے پیچھے؟ خا. اور درمیانی حصہ یہاں سے 2 حروف نکلتے ہیں، عین، عین. اور دوسرا حرف ہے ہا، ہا ہا. اور جو نیچے والا حصہ ہے اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، ہا اور حمزہ، ای او ای او تو ناظرین، آپ نے 6 حروف اور ان کے 3 مخارج سیکھ لیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید مخارج پر گفتگو ہوگی.